تنقید بھی برداشت کی، آپ نے تانے بھی سنے، آپ کو جو ہے وہ لوگ معذرت کے ساتھ فرعون بھی کہتے ہیں، پھر کچھ لوگ ہنومان بھی کہتے ہیں. کہ میں ایک عدد انٹرویو کر رہا تھا تو ایک میرا اپنا سپورٹر برادری سے میری، وہ ایک میرے سے ناراض ہے بہت زیادہ اور کافی گالیاں نکال رہا ہے آج کل مجھے. انہوں نے کہا نہیں یار تسی ووٹ لین واسطے آندے ہو، اس ٹائم تے من کرتے ہو. اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور جا کے کسی اور ممبر سے انٹرویو بھی نہیں کروایا اور لائسنس حاصل کر کے میرے منہ پہ انہوں نے جا کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تم برادری کے غدار ہو کیونکہ تم سوال کرتے ہو یا انٹرویو کرتے ہو. بات تو یہ میرے لیے تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ میں یہ جو سارے کے سارے ایک جعلی لاء کالج 15 سے 17 کروڑ روپے کماتا ہے، کروڑ روپے تو مجھے بھی میرے کیمپین کے لیے شاید وہ دے دیتے. وہ میں نے الیکشن لڑا بھی اسی لیے تھا یہ سارے کا سارا. بٹ یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ سیریس ہے اور میں نے اس پہ بلکہ پی ایل ڈی پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے. یہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے جو کہ اس پروفیشن کے وجود کو تباہ کر چکا ہوا ہے. آپ ساروں کو یہ نہیں پتہ یہ پروفیشن ایکچولی تباہ ہو چکا ہوا ہے اور آپ یہ کر کے آپ خود پاکستان بار کونسل کے اندر چلے جائیں. ٹھیک. میرا دوست مجھے ہمیشہ یہ بیچ میں کہتے رہتے لوگ میرے بارے میں ہی پلان میرا مختلف جگہ پہ بیاہ کرانا چاہتا ہے. کوئی مجھے ہائی کورٹ کا جج بنوانا چاہتا ہے، کوئی مجھے یہ سارے کا سارا پاکستان بار کونسل بھیجنا چاہتا ہے. کیونکہ میری ویژن ہمیشہ اس پروفیشن کی بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ ہمیشہ یہ رہی ہے یا اس کو کہ اس پروفیشن کے اندر کوئی کسی کو سکھاتا نہیں ہے کہ ایمانداری سے کیسے کماتے ہیں. ٹھیک. کہ ابھی بھی وہاں پہ جا کے ریکارڈ کا بٹن میں نے ہی دبانا ہے، انٹرویو کے لیے پانی کی بوتل بھی میں نے ہی اپنی جیب سے منگوانی ہے. میں اگر نہیں وہاں پہ بیچ میں موجود ہوتا ہو جائے گا، دیکھ لیں گے کر لیں گے وغیرہ ہوگا اور ادھر سے کاپی کر لیا ادھر سے پیسٹ کر لیا وہ. لیکن آج تک کسی نے اس چیز پہ نہیں سوچا کہ لڑکے کو وکالت کیسے کرتے ہیں، انڈیکس کیسے بناتے ہیں، کون سے ڈاکیومنٹ ساتھ لگتے ہیں، وہ کدھر ہے. چند ہیں ہیرے اس بار کے اندر اور وہ کر کے ذیشان ملک نیچے کام کر رہا ہے. اس نے نیچے بھی کیا، ہائی کورٹ کے اندر بھی کیا. میرا بھی امتحان ہے، باقی دوستوں کا بھی امتحان ہے. حتی الامکان میں ریکویسٹ یہ کروں گا جانچیں برادری دوستی ان چیزوں سے ایکچولی بالائے طاق ہو کے اگر کام کرنے کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو آپ کے نزدیک جینوئن کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے نزدیک آ کر کام کریں گے اور آپ یہ ریگولیٹری باڈی کے لیے کر رہے ہیں، بار ایسوسیشن کے لیے آپ نہیں کر رہے. سیریس سوبر لوگوں کو چاہے ینگ ہو چاہے جس طریقے سے بھی ہو وغیرہ جس نے کام کیا ہوا ہے کام کی بیسس پہ جانچ کے اس کو ووٹ دیجیے اور اس کو پلیز کرسی کے اوپر بٹھائیے. یہ پروفیشن ہمارا بہت اچھا پروفیشن ہے، میرے نزدیک دنیا کا سب سے اچھا پروفیشن ہے. اس کے اندر میں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا. تیسری پشت کا میرا اس سے تعلق ہے. آپ بھی اس پروفیشن کے اندر بیچ میں ہیں، آپ اپنا مکمل طور پہ حصہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں. اس کو اگر آپ آگے لے کے جائیں گے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الوکیل. اس کو اگر عبادت کے لیول کے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کے اندر ثواب ہی ثواب. السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اگین حاضر خدمت ہوں ایک قانونی شخصیت کے ساتھ جن کا ایک وسیع تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ بے شمار کرٹیسزم بھی آتا ہے. ان سے سارے سوالوں کے جوابات پوچھنے ہیں اور میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس نہج کے اوپر جب کمپین چل رہی ہو، جب کوئی جو ہے وہ آپ کسی الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کر رہے ہوں تو مشکل ہوتا ہے، لوگ کیمرے کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میری خوش قسمتی رہی کہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ جناب کوئی جو ہے نا وہ کانٹے دار سوالات کے لیے آپ کا انٹرویو ہونا چاہیے. تو بہت سارے سوالات ہیں، کچھ ایمبیگوٹیز بھی ہیں، کچھ لوگ پولیٹکس بھی کرتے ہیں کیونکہ گروپس ہیں ہمارے بار کے اندر، تو کچھ لوگ جو ہے تنقید برائے تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن آج جو ہے صفحہ چارٹ کریں گے اور بلیک ہوگا اور وائٹ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد قیوم صاحب. پہلے بھی آپ انہیں میرے انٹرویو میں دیکھ چکے ہیں، آج بھی ان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں. احمد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس موقع پہ اوپر جب لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیمرہ میری کمپین خراب ہو جائے گی، میں نے کوئی غلط بات کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ کیوں جو ہے رسک لیا، یہ کیوں آپ نے جو ہے دیکھیے کیمپین بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی جی. 5 سال کے لیے میں 5 سال کے لیے اور دوستوں نے آلریڈی محبت کی، آلریڈی موجود ہوں، میں جواب دے ہوں جی. ڈیورنگ دا ٹائم پیریڈ بھی تھا جو کام وغیرہ کیا ہوا جی. اور دوسرا ایون ادروائز آپ کے سامنے بھی اور تمام دوستوں کو سوشل میڈیا اور میڈیا کی وساطت سے بھی ان کے جو سوالات وغیرہ تھے آئی تھنک دے ڈیزرو این آنسر ایز ویل. بالکل ٹھیک. جو معاملات وغیرہ ہیں بیکاز میرا کم از کم طریقہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہا کہ امتحان جب ہوتا ہے اگر آپ نے سارے سال کام کیا ہو
اور پڑھائی وغیرہ اگر آپ نے کی ہو اور آپ کے پاس جواب ہوں تو آپ مزے سے امتحان دیتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس بھی امید ہے ہوتے ہیں. اچھا چلے میں آپ کو پہلا سوال پھر پٹ کرتا ہوں, تنقیدی سوال ہے. اب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال آلریڈی آپ کے لیے کافی تھے, اب آپ 5 سال مزید مانگ رہے ہیں, تو کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ پھر آپ جو ہے وہ سکسیشن پالیسی کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ اس طرح سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے, آپ کے جو کام ہیں ان سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. پرسنلی آئی ایم ویری کلیئر کہ آپ ٹریننگ کرواتے ہیں, اچھی بات ہے. یہ نہیں ہوتی تھی بار رومز کے اندر, لوگ پڑھنا شروع کر دیا, لوگوں کے اندر رجحان آ گیا, آپ نے لائسنس بہت روکے, آپ نے لان تان بھی برداشت کی, کرٹیسزم بھی ہوا, ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا میرا ایک ذاتی سوال ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ احمد قیوم, اگر مثال کے طور پہ لاسٹ انٹرویو میں بھی وہ بات چلی گئی کہ آپ اگر اوپر چلے جاتے ہیں پاکستان بار کونسل کے اوپر, تو آپ تو نیچے جو ہے وہ سکسیشن پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے میرے سے چند دن پہلے بھی کسی نے یہاں پہ سول کورٹ میں کہا کہ آپ اپنے کسی چھوٹے کو کیوں نہیں الیکشن میں کھڑا کر دیتے, اور آپ یہ کر کے آپ خود پاکستان بار کونسل کے اندر چلے جائیں. ٹھیک. میرا دوست مجھے ہمیشہ یہ بیچ میں کہتے رہتے, لوگ میرے بارے میں ہی پلان, میرا مختلف جگہ پہ بیاہ کرانا چاہتا ہے. کوئی مجھے ہائی کورٹ کا جج بنوانا چاہتا ہے, کوئی مجھے یہ سارے کا سارا پاکستان بار کونسل بھیجنا چاہتا ہے. دا ریزن آئی ایم ریپیٹنگ, اور جس جگہ کے اوپر میں آیا ہوں, میں اپنا سوچ سمجھ کے کام کرنے کے بعد آیا ہوں, آئی ایم اس چیز کے اوپر سیٹسفائڈ کہ میں صحیح جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. یہ سکسیشن اور یہ ڈائنیسٹی بنانے وغیرہ کے میں فیور میں کبھی بھی نہیں رہا. ٹھیک. اگر میں نے کام اچھا کیا اور اگر میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں, اسی لیے میری یہ حد الامکان کوشش یہاں پہ رہی ہے کہ میں یہاں پہ, اور اپنے آپ کو آفر بھی فارورڈ یہ کہ میں پروفیشنل وکیلوں کو اتنے آسانی سے یا وہ چیزیں گیو اپ وغیرہ کر کے یہ چیزیں نہیں کراتا. ٹھیک. بٹ یہ میرا ہمیشہ ایکچولی مشن ہے, اور اگر آپ میرا کریئر کو بھی دیکھیں, میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو جب الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو یا الیکشن سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں وغیرہ کہ جی ہمیں کرسی ملے گی تو میں یہ چیزیں کروں گا, یہ میرا منشور ہے تو میں تدوں ہی کراں گا جدوں یہ. ٹھیک. اگر آپ میرا پرانا بھی دیکھیں تو ایکچولی ہائی کورٹ کے سیکرٹری بننے سے پہلے میں ذاتی بیسس کے اوپر یہ کرتا تھا. جی بالکل. لیکچرز کروائے, ادبی حلقہ پر ہائی کورٹ میں بنایا ہوا تھا خوب. جو چیزیں مجھے پسند تھیں, جو ہونی چاہیے, افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہوتی تھیں یہاں پہ, اور یہ افغانستان میں جنگ میں بھی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہوتی. میں امریکہ انگلینڈ کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو ایک نقطہ کمپلیٹ کر لوں. کوشش میری یہ تھی کہ میں لے کے آؤں. ہائی کورٹ کا سیکرٹری اس لیے بنا کہ میں نے لیکچرز کروانے تھے, پڑھانا تھا, میں نے پڑھایا. لوگوں نے ابتدا میں کہا کہ وہ ٹیوشن سینٹر بنا دیا. جی یہ کیا ہے, اب پذیرائی اتنی ملی. لیکن آپ نے ساتھ جو ہے وہ نادرا کا آفس کھلوایا, وہ سارے کام بھی تو سامنے, پاسپورٹ کا کروایا. آج تک لوگ جو ہے اس چیز سے استفادہ اٹھا رہے ہیں, وہ تو ہم مان رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میری ویژن ہمیشہ اس پروفیشن کی بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ ہمیشہ یہ رہی ہے, یا اس کو کہ اس پروفیشن کے اندر کوئی کسی کو سکھاتا نہیں ہے کہ ایمانداری سے کیسے کماتے ہیں. ٹھیک. ابتدا کے اندر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر یہ ٹرائی آؤٹ کیا. وہاں پہ جب میں نے ہائی کورٹ کا سیکرٹری شپ چھوڑا تو اس کے بعد وہ اتنی چیز کنٹینیو نہیں کی. اس چیز کا بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, یا مختلف اوقات وغیرہ کے اوپر ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی بالکل نہیں موجود. ہائی کورٹ کا میرا ایکسپیرینس ہے. پنجاب بار کونسل کے لیے میں اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ چیز لاہور ہائی کورٹ بار کی پریمیسز پہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد میری حد الامکان کوشش یہ تھی کہ میں اور جگہوں پہ لے کے جاؤں. اس عہدے کی چارٹ یہ تھی. عموماً لوگ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یار تو ہائی کورٹ کے صدر تھے, مجھے آفر ہوا ہے ملٹیپل ٹائم کہ صدر کے لیے آ جاؤ, کہ یہ چھوٹی ہے سیٹ. مجھے ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں. میرے نزدیک یہ چیز بار کونسل لیجسلیٹو باڈی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے جو بھی کام وغیرہ کیا ہے وہ ابھی تک یہ جو پڑھائی لکھائی, بار ووکیشنل کورس اور ٹریننگ اور انٹرویوز اور یہ چیزیں, یہ لاہور کی حد تک تو میرے خیال میں ہمیں کافی زیادہ اس میں سکسیس ملی ہے. لاہور بار میں بھی ہو رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی ہو رہی ہے, بار ووکیشنل کورٹ بار کونسل میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ 32 بار ایسوسیشنز میں بھی ہو رہا ہے, مگر پنجاب کی 144 بار ایسوسیشنز میں جہاں پہ یہ ہونا چاہیے, ہر بار ایسوسیشن میں سال میں 3 دفعہ لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے اب لازمی, وہ وہاں پہ نہیں ہو رہی. ٹھیک. لائسنس تب ملے گا, تھوڑا کلیریفائی کر دیں, لائسنس تب ملے گا جب آپ ٹریننگ بار کی لے کے آئیں گے. جی 2018 میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ بار ووکیشنل کورس, یہ آرڈر ہم اپنے شوق سے نہیں کروا رہے. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے کہ لڑکا آ جاتا ہے ڈگری لے کے, آپ اس کو لائسنس پکڑا دیتے ہیں, جا بھائی وکالت کر لے یا ٹریننگ لے لے, پڑھنا کیا ہے, کون سی سائٹ پہ کھڑا ہونا ہے, ایمانداری سے کیسے کمانا ہے.
बार वोकेशनल कोर्स की जो विजन थी वो अब देखें अगला स्टेज ये है हमने जिसको लेके जाना है, एक किताबचा तो होना चाहिए जो कि हर आप वकील को इब्तदा के अंदर दें कि भाई ये 12 नौयत के मुकदमे हैं जिसमें तू ईमानदारी से पहले 2 साल में लड़के को कमा सकता है, उर्दू में हो, ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये इनहेरिटेंस है, ये अगले स्टेज की विजन है जिस पे हम इसको ले जाना चाहते हैं। ठीक ठीक। अब इतना तो कम से कम हो गया कि कई बार एसोसिएशन में लोग जाके अपने सदूर को कहते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार काउंसिल के कहने के ऊपर तुम हमें पढ़ाओ। ठीक। इसका रुझान रूट वगैरह लग गई। मुझे डर सिर्फ इस चीज़ का है कि अगर ये दोबारा नहीं बीच में आते, रिपीट करने का भी ये मकसद है कि ये पूरा अभी तक अचीव नहीं हुआ। आपने इंस्टीट्यूशनलाइज बात की, जी जी, ये शायद मेरी फेलिंग है या इंस्टीट्यूशन की फेलिंग है कि अभी भी वहाँ पे जाके रिकॉर्ड का बटन मैंने ही दबाना है, इंटरव्यू के लिए पानी की बोतल भी मैंने ही अपनी जेब से मंगवानी है, मैं अगर नहीं वहाँ पे बीच में मौजूद होता हो जाएगा, देख लेंगे कर लेंगे वगैरह होगा, और रिकॉर्ड का दबाना हो गया वगैरह। मैं सारे चीज़ें छोड़ के 2 हफ्तों के लिए या 3 हफ्तों के लिए बार वोकेशनल में सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक वहाँ पे खुद मौजूद होता हूँ। इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे ब्रॉडर लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सॉरी मैं जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, अवाम भी यही जानना चाहती है, आपके वोटर भी, कि क्यों चीज़ ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पा रही, आज भी आपको बटन दबाना पड़ रहा है। तो अहमद क्यूम अगर नहीं आएगा, अगर नहीं, जाहिर है आपने आगे भी मूव करना है, आप सदर का भी लड़ेंगे, आप या नहीं लड़ेंगे, या आप जो है वो अगर आप नहीं हैं सीट के ऊपर आफ्टर 5 ईयर, अब तो जाहिर है आपकी माशाल्लाह कैंपेन भी है, लोग चाह भी रहे हैं, लेकिन हम ये सोच में हैं या इस परेशानी में हैं कि अगर अहमद क्यूम साहब नहीं बैठे हुए तो तब ये कौन करवाएगा। तो देखिए इसीलिए मैं आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और अ सेंस ऑफ ड्यूटी ये चीज़ करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट किया है कि जब लेक्चर हो रहा होता तो मैं अपने दफ्तर में नहीं होता और मेरे मुकदमे वगैरह काम इफेक्ट हो रहा होता है। Probably I was probably the only secretary जिसका उस अंदाज के अंदर वो फला फूला नहीं चेंबर वगैरह जो 5 बजे तक आपको लेक्चर्स ही करा रहा होगा। ठीक ठीक। वंस अगेन मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की, इश्तिहारात दिए कि एक डायरेक्टरेट वहाँ पे बन जाए जहाँ पे एक कोई बंदा प्रोफेसर वगैरह कोई बैठा हो जो रेगुलरली इंटरव्यूज़ वगैरह करवाए। किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमने ये ट्राई वगैरह, सियासत आड़े आती है बेशुमार, और जगह के ऊपर बात ये है कि विजन है ही नहीं यहाँ पे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ किताबचा क्या बनाना है। हमारे पास एक रमूज़ वकालत की पंजाब PLJ ने एक किताब छापी हुई है, इधर से कॉपी कर लिया उधर से पेस्ट कर लिया वो, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज़ पे नहीं सोचा कि लड़के को वकालत कैसे करते हैं, इंडेक्स कैसे बनाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, वो किधर है। ठीक ठीक। कहाँ से इल्हाम होगा वगैरह कि आपने जाके हर चेंबर के मुंशी से पूछना और जिस लड़के को नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा जुल्म है और ये लड़के की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। ठीक ठीक। सो दिस इज अ विजन आई एक्चुअली हैव, नो वन एल्स सीम्स टू हैव इट। बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज दैट इज़ वाई मैं अपना नाम इसीलिए अभी पुट फॉरवर्ड वगैरह कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर कोई बंदा मेरी अल्लाह में इज़्ज़त नहीं देता है वगैरह, मैं जाके वकालत करूँगा, और यहाँ पे जाके अगर कोई बंदा आता है तो उसको टॉप क्लास हॉल मिलेगा, टॉप क्लास लाइव ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर्स, रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी मौजूद हैं। ठीक ठीक। यार मैं इस चीज़ से कहता हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों होता है। मैं अभी भी अल्लाह इस वीडियो में भी कहता हूँ कि यार किसी ने ड्रामा करना है, लेक्चर करने हैं, तकरीर करने हैं, अपने ज़्यादा करने हैं, सारे लेक्चर मुझे करने के लिए क्यों कहते हो? अगर आपने करना है वो हॉल आपको अवेलेबल है। ठीक ठीक। मजाल है 1 साल के अंदर किसी ने कभी अप्लाई किया? किसी ने अप्लाई किया। ठीक। हर बंदे को मैं ढूंढ के मिन्नत करके सब कमेटियां तक उनकी बनाई हैं लोगों की कि यार तू इस चीज़ में करवा लो, इसमें करवा लो। कमेटी बनवाने की हद तक तो तैयार हो जाता लड़का, उसमें नाम वगैरह लगाने के लिए भी आ जाता है, मगर जब काम करने वाली बीच में बात आती है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है, चंद हैं हीरे इस बार के अंदर, और वो करके ज़ीशान मलिक नीचे काम कर रहा है, उसने नीचे भी किया, हाई कोर्ट के अंदर भी किया, और मैंने अपने आप को एक तरीके से मैं रिप्लेस कर रहा था। मैंने ज़ीशान को कहा तू बड़ा अच्छा काम करता है, नीचे कर, वो अब हाई कोर्ट में कर रहा है, और में भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बाकी प्रोविंस में अगर ये एग्जीक्यूट होना है ना तो आई प्रॉब्ली नीड टू गो आउट देयर। बिल्कुल। उनसे करके कई हमारे से बेहतर ऑलरेडी कर रहे हैं, कई हमने ट्रेन करके बाहर भेजे हैं, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कंटिन्यू विद। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक चीज़ का बताइए कि क्या आपको अभी बाहर का लाइसेंस एक मुश्किल तरीन मरहला है, और उसके उसको आसान जी पाकिस्तान इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इधर सबसे आसान है। आपने काफ़ी लोगों का जो है वो
تنقید بھی برداشت کی, آپ نے تانے بھی سنے, آپ کو جو ہے وہ لوگ معذرت کے ساتھ فرعون بھی کہتے ہیں, پھر کچھ لوگ ہنومان بھی کہتے ہیں, وہ سارے ٹائٹل آپ نے لیے, کچھ حد تک آپ نے روکا, لیکن پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ کتنا دیر اس کو جو ہے وہ آپ روک سکیں گے. کوئی ایسی پالیسی گورنمنٹ لیول پہ ہے یا کوئی آپ کو ہم خیال مل رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو پروفیشن ہے اس کا بیڑا جو ہے وہ بچایا جا سکے گا, یا یہ جو ہے وہ اسی طرح چلے گا؟ لائسنس حاصل کرنے کے بارے میں کوئی پالیسی وغیرہ کس چیز کے, کیا ہم اپنا گھر چلانے کے لیے ہمیں کسی سے پالیسی کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو رولز کے اندر سب کچھ موجود ہے, رولز میں لکھا ہوا انٹرویو کریں, لیکن 74 نہیں کرتے. چلے امپلیمنٹیشن پہ بات کر لیتے ہیں. امپلیمنٹ ہم نے ہی کرنا ہے, ہم اپنے گھر میں کسی کو کرنے نہیں دیتے. تو یہ آپ جو الیکٹ کر کے ممبران بھیجتے ہیں, انہوں نے کرنے, جی انہوں نے ہی کرنا ہے اس کے مطابق. اور دیکھیے جو سپورٹرز بھی ہیں, میں آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل بتا رہا تھا کہ میں ایک عدد انٹرویو کر رہا تھا, تو ایک میرا اپنا سپورٹر برادری سے میری, وہ ایک میرے سے ناراض ہے بہت زیادہ اور کافی گالیاں نکال رہا ہے آج کل مجھے. تو اس نے ایک لڑکے کو پکڑ کے لے کے آ گیا کہ جی ہم باہر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا انٹرویو آپ ابھی کریں. 5 لڑکے آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے اندر, انٹرویو ہو رہا تھا, سارے کا سارا نہیں اس کا کریں آپ. میں نے ان کو کہا کہ یار باری کے اوپر میں ابھی بیچ میں کر لیتا ہوں, یہ لڑکا آلریڈی کر رہا ہے, یہ کیا ہے, میں نے لڑکے کا انٹرویو کرنا ہے, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے سپورٹر ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کو میں چائے پلاتا ہوں, تھینک یو ویری مچ, مجھے ان کو کرنے دیں. انہوں نے کہا نہیں یار تسی ووٹ لین واسطے آندے, اس ٹائم دے من کرتے. اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور جا کے کسی اور ممبر سے انٹرویو بھی نہیں کروایا اور لائسنس حاصل کر کے میرے منہ پہ انہوں نے جا کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تم برادری کے غدار ہو کیونکہ تم سوال کرتے ہو یا انٹرویو کرتے ہو. اگر آپ نے اس پروفیشن کا آپ نے اسٹینڈرڈ اونچا کرنا ہے تو آپ کو ایمانداری اور اپنے رولز وغیرہ کے فالو کرنا پڑے گا. میرا ہمیشہ دین ایمان یہ رہا ہے کہ وکیل سب سے زیادہ ایماندار ہونا چاہیے, سب سے زیادہ مورل بندہ ہونا چاہیے, اور عہدے دار وہ ہونا چاہیے جس کا عہدے کے اوپر اور زیادہ سختی اس پہ ہونی چاہیے, رولز کو اور اسٹرکٹلی لگنا چاہیے. یہاں پہ الٹا ہے, اگر آپ عہدے دار بن گئے تو یو آر ابو دا لا, آپ سے کوئی بات تو کر کے دکھائے وغیرہ. میرا دین ایمان ہمیشہ اس طریقے سے رہے. ہنومان فرعون وغیرہ دیکھیں, میں نے کبھی کسی بندے سے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے بندہ آیا, میں نے کہا جی میں چند سوال, آپ ہمارے سے سوال کریں گے؟ جی. میں کہا جی قانون, آپ ہمارے سے قانون کے سوال کرنا چاہیں گے؟ وہی کہتے ہیں کہ جی آپ اس ٹائم کے اوپر تو آپ کرتے نہیں. دیکھیے میں آپ کو قسماً کہہ رہا ہوں, لاہور بار کے اگر لوور کورٹ کے لائسنس کے لیے کوئی لڑکا آیا ہے تو ہاں میں سوال کرتا ہوں, بیکاز آئی تھنک اس کی نالج وغیرہ اس کو کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہونی چاہیے چیزیں. مگر میں آپ کو قسماً یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے ڈاکیومنٹس کے اندر 2 نمبر ہی مجھے نظر نہیں آتی, کوئی فورجری نظر نہیں آتی, تو ہر بندے کو لائسنس ملتا ہے میرے سے. میں اس سے کوئی مشکل نہیں پوچھ. ہائی کورٹ کے اندر میں چیک کرتا ہوں کہ سول کورٹ کے لیول کی اگر تھوڑی بہت آتی ہو, ہائی کورٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو کم از کم 7-11 تو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں پارٹی بننے کے لیے 7-11 ہوتی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ریٹ کون سے قانون کے آپ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہیے. اچھا احمد بھائی یہ بتائیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ تو ظاہر ہے اس طرح سے نہیں, لیکن یہ کہ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ اگر عہدے دار کوئی ہے تو اس کا کوئی وکالت نامہ آ جاتا تھا, کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی فارمل ہوتی تھی. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کیس کے اندر دوسری سائڈ کے اوپر کوئی صدر صاحب ہیں, کوئی نائب صدر صاحب ہیں, کوئی سیکرٹری صاحب ہیں, اور وہ لوگ جن کو آپ نے دن رات سپورٹ کر کے کیا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کسی غلط چیز میں سپورٹ کریں, لیکن میری طرح کے جو پروفیشنل وکیل ہیں جو اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اینٹ کہاں سے آگے لگی ہے اور یہ کیا آرڈر آگے. اب تو لائبریری سیکرٹری کا بھی بیچ میں وکالت نامہ بکتا ہے. جی وہ بھی آتا ہے. تو اب اس عام وکیل تو بیچارہ یہ کہتے ہیں میں کیوں ووٹ دوں کہ جی اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. وکال آپ نے نہیں سپر سیڈ کیا, آپ کا ہائی کورٹ کے اندر بھی ہمیں, لیکن میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں, اس چیز کا کیا سلوشن ہے, ہم کیا کریں؟ 2-3 چیزیں دیکھیے, اس کے لیے ہی یہ میرے نزدیک یہ بہت بڑی کرپشن ہے کہ آپ عہدے کو بیچتے ہیں. میں نے آپ سے ابھی 2 سیکنڈ پہلے یہ کہا کہ میرے نزدیک اب اگر آپ عہدے دار بنتے ہیں تو آپ کے لیے اور سختی ہونی چاہیے, آپ کا کماؤ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے رولز کوئی ہیں, کوئی لا ہے؟ میں رولز ہی بنانے کی کوشش کی. میڈم آسمہ جہانگیر فار ایگزامپل جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ سپریم کورٹ بار کی صدر تھی, انہوں نے ایک مقدمہ نہیں کیا. ٹھیک, بالکل, مے بی شی کوڈ افورڈ اٹ. میرے نزدیک اتنے نئے مقدمے آپ کے پاس آتے ہیں
کہ آپ کو سپرسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی جی بالکل. اس کے لیے ایک ریگولیشن بنا کے میں نے بار کاؤنسل کے اندر میں منشور کا حصہ تھا اور بار کاؤنسل کے سامنے میں نے پٹ اپ بھی کی, جو کہ ابھی بھی رول میکنگ کمیٹی کے سامنے کی ہے. اس کو وہاں پہ کوئی اتنی خاص پذیرائی وغیرہ نہیں مل رہی کہ میرے نزدیک اگر آپ عہدے دار ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو سپرسیڈ کرنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک رائٹ, بالکل ٹھیک. کیونکہ ایک تو وہ آپ نمائندے ہیں اس بندے کے جس کو آپ سپرسیڈ کر رہے ہیں, اس کو بائی پاس کرنے کے بھی کافی طریقے ہوتے ہیں. اس سے کنسنٹ لے لیتے ہیں, اس کو بھی پیسے دے دیتے ہیں, یا کوئی اس طریقے سے کر لیتے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ جو جج کی بھی ساکھ پہ سیریسلی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھا نا جی کسی ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے آرڈر, سپریم کورٹ نے اسٹرکچر پاس کیا تھا کہ جی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کہ بیل گرانٹ کرنے کے لیے دا اونلی تھنگ دیٹ چینجڈ واز کہ دا کاؤنسل. جی بالکل ٹھیک. تو اگر عہدے دار اس طریقے سے اگر آپ نے کرنے ہیں, آپ نے اس طریقے سے کرنے ہیں, دوست بھی اپنے کچھ اس چیز کے بارے میں پتہ کریں کہ جب آپ یہ بندوں کو سلیکٹ کریں تو یہ بندہ 2 کروڑ روپے کیوں لگا رہا ہے کیمپین کے اوپر. اور آپ میرے پوسٹرز وغیرہ چیک کریں, مجھے آپ کو اتنی نظر آئیں گے میں ایمانداری سے کماتا ہوں, میری کمر ٹوٹتی ہے جب میں بیچ میں پیسے اسٹکر یا یہ کارڈ وغیرہ چھپا رہا. یہ تو شہر بھرا ہوا ہے پورا. بالکل ٹھیک, بالکل. لاکھ روپے سے زیادہ تو بیچ میں آپ کے یہ جو فلیکسز 1-2 لاکھ روپے آپ لاہور سے باہر کیمپین کرنے جاتے ہیں یہ کر کے. وائی از دس مین ڈوئنگ دس؟ بالکل ٹھیک. کیا اس بندے نے, آبویسلی دیکھیں ہر بندے کا حق ہے کہ آپ عہدے کے لیے یہ کھڑے ہوں. آپ کی اگر کمائی بڑھتی ہے بہت اچھی بات, آپ ایمانداری سے اگر آپ کماتے ہیں 100 بسم اللہ. میرے والد نے بھی بیچ میں سارے الیکشن لڑے جیتے, بہت زبردست. یہ دس از یور رائٹ ٹو ریپرزینٹ دم اگر آپ اچھے بندے. لیکن ونس اگین پروفیشنل کو لے کے آئیں. جی بالکل ٹھیک. جس کی روزی روٹی ایکچولی جو کمائی کرتا ہے, نہ کہ وہ بندہ ابھی اٹھا کے آپ لے آئیں. فار ایگزامپل آپ کو پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا کہ جو اس کو کہتے ہیں ٹیکس کا بیچ میں وکیل تھا لیکن ان بیلا کراندہ پھرتا جدوں صدر بنا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہائی کورٹ کا جس دن میں سیکٹری بنا ہوں اس دن سیٹرڈے کا دن تھا. اگلے دن میں سنڈے کو اپنے دفتر میں منڈے کے کیس کی تیاری کر رہا تھا, تو وہاں پہ مجھے کال آئی صبح کہ جی آپ کو بیل میں پیش کرانا ہے. میں نے کہا جی میں تو فوجداری نہیں کرتا, کہ پہلے بھی ایک عہدے دار تھا, اب آپ کو بیچ میں کروانا ہے, ہم نے کون سی آپ سے بحث کروانی. ٹھیک. اور دبا کے فیس دے رہے تھے. میں نے کہا جی میری معذرت ہے, میں نہیں بیچ میں اس طرح کرنا چاہتا, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جگرا ہونا چاہیے بندے کو, تھوڑا بہت رجا ہوا بھی ہونا چاہیے, یا دین مان ہونا چاہیے کہ 2 نمبری نہیں کرنی. اگر آپ کا یہ بیچ میں خیال ہے کہ صدر آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی, اور اس لیے آپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ پار کے ساتھ بھی میرے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو ساری آپ کو نقصان دے رہی ہیں, آپ کے فائنینشلی بھی, اور اس کے اندر آپ کو کافی جو ہے وہ عہدے کے دوران جو ہے وہ آپ کو کافی نقصان ہوا ہوگا. جی میرے سے بھی کسی نے پیچھے یہ پوچھا تھا کہ آپ فلاں چیز یہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں. میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں. ٹھیک. سور تو سنا ہے کہ کافی کھانے کے اندر کافی اچھا میٹھا اس کا گوشت ہوتا ہے, نہیں کھایا کبھی. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مورل سینٹر وغیرہ نہیں ہے کرنے کو, تو ہمارے پاس بیوہ ایکچولی لکھ کے بلینک کاغذ کے اوپر دستخط کر کے انگوٹھا لگا کے دے دیتی ہے, اس نے تو مر جانا, تو اگر میں قبضہ کر لوں گا تو میرا کس نے کیا پٹ لینا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میرے نزدیک اس پروفیشن میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ دس پروفیشن ہیز ٹو بی فار دا موسٹ مورل پیپل. بالکل ٹھیک. مورل پیپل کا یہ مطلب ہے, کل میں نے لیکچر دینا ہے پروفیشنل ایتھکس کے اوپر بار ووکیشنل کورس کے اندر, منڈے کو تو اس کے اندر میں نے یہی بیچ میں کہنا ہے کہ یہ پروفیشن ہے, یہ ڈگڈگی پہ ناچنے والی چیز نہیں ہے. بالکل. پیسوں کے لیے ہم نہیں کرتے, پیسے گیو اپ کرنے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا آپ نے ایک جو ہے وہ جو کالج مافیا ہے اس کو بھی آپ نے ہاتھ ڈال لیا ہے. سپریم کورٹ کا اپنا ججمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن باقی لوگ نہیں کرتے. تو آپ یہ جو سارے مافیاز کو اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کے اوپر پریکٹیکلی جو اسٹیپ لے رہے ہیں, اور پھر آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, تو یہ تو 2 تضاد چیزیں ہیں. کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح سے نہیں کرے گا. وہ تو کہتے ہیں جی آپ کمپین کے دوران آپ بتائیں کیا کروانے. میرے اگینسٹ تصویر لگا کے کاٹے بھی شکل کے اوپر, وہی بیچ میں سارے کا سارا مافیا آج کل کر رہا ہے, اور کہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا. دیکھیے وہی میں کلیریفائی آپ کے سامنے خاص طور کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. اگر تو میں الیکشن کی وجہ سے اپنا منہ بند کر لوں, میں وہ بندہ ہوں جو کہ آخری دن تک پڑھائی لکھائی وغیرہ ابھی میں کیمپین کر رہا ہوں, منڈے کو میں بار ووکیشنل کورس کا میں نے لیکچر کروانا ہے. میری ہیئرنگز وغیرہ بھی سیٹرڈے کو سارے لوگ باہر جاتے ہیں, میں بیٹھ کے ادھر ہیئرنگ کر رہا ہوتا ہوں لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے کہ جو جعلی کالجز ہیں ان کو بند کروایا جائے. فلاں یونیورسٹی کے وی سی آئے اور بتائے کہ کس طریقے سے بندر بانٹ ڈگریاں وغیرہ بیچی جا رہی. بات تو یہ میرے لیے تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ میں یہ جو سارے کے سارے, ایک جعلی لا کالج 15 سے 17 کروڑ روپے کماتا ہے,
करोड़ रुपए तो मुझे भी मेरे कैंपेन के लिए शायद वो दे देते. ज़्यादा अभी बीच में ऐसे ऐसे लॉ कॉलेजेस जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बीच में बैजेस वगैरह लोग दे रहे हैं और अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं जिनके खिलाफ पर्चे करने के ऑर्डर किए हों. बड़े बड़े लोग वगैरह उनके पास जाते हैं और उनके साथ जाके तस्वीरें उतरवाते हैं जिनको छितर मार के प्रोफेशन से बाहर फेंकना चाहिए, जिनके ऊपर पर्चे होने चाहिए. लड़कों को एक्चुअली लूट के वो बैठे हुए. सो मेरा कम अज़ कम देखिए दीन ईमान ये है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरा मकसद ही इस प्रोफेशन में आने का ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना है. और विरसा आप कह लीजिए जो चीज़ वगैरह है, अगर सफाई करनी है तो फिर इसको साफ बंदे आने चाहिए. ठीक. सो दैट इज़ द थिंग. देखिए मसला इस प्रोफेशन के अंदर फंडामेंटली है. आपने मैंने बताया कि मैं लेक्चर्स वगैरह देता हूँ और ये वो करता हूँ, वो मैंने इलेक्शन लड़ा भी इसीलिए था ये सारे का सारा. बट ये वाला जो मामला है ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है और मैंने इस पे बल्कि PLD पे आर्टिकल भी लिखा है. ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो कि इस प्रोफेशन के वजूद को तबाह कर चुका हुआ है. आप सारों को ये नहीं पता ये प्रोफेशन एक्चुअली तबाह हो चुका हुआ है. किस तरह ये मैं आपको नंबर्स गिनवा देता हूँ जी. पिछले साल 5,300 लाइसेंसेस दिए गए पूरे पंजाब के अंदर सारे वकीलों को, सारे स्टूडेंट्स पूरे 5,300 ने को लाइसेंसेस मिले. ठीक. बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का चूँकि उस इश्तिहार वगैरह भी उनके बारे में लग रहे हैं. लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम. बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक सप्ली का खैर इश्तिहार इस तरीके के आते थे, घर बैठे हुए आप डिग्री हासिल करें. लाहौर में आप बैठे हुए हैं, लॉ कॉलेज आपका शायद साहिवाल के अंदर हो. ठीक. और आपको दाखिले यहाँ पे बेचे जाते थे. यहाँ पे डिग्रियाँ और पढ़ाई लिखाई का तो कोई मामला ही नहीं था. इम्तिहान के अंदर भी आप बैठे या कोई और आपके बिहाफ के ऊपर बैठ जाए, हमारे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, इश्तिहार हैं ये सारे के सारे. ठीक. बहाउद्दीन ज़करिया की यूनिवर्सिटी का एक सप्ली का इम्तिहान हुआ, उसके अंदर 11,000 बच्चे रजिस्टर हो गए. ओके. पिछले साल आपको मैंने बताया पिछले साल पूरे पंजाब के अंदर 5,300 दिए गए थे. एक सप्ली मेन इम्तिहान हुआ उसमें 5,000 लड़के बैठे. सप्ली का इम्तिहान हुआ तो उसमें 11,000 रजिस्टर हो गए. वो कैसे बढ़ कैसे गए? कहने को वो ये कहते हैं कि और सालों के भी थे. अच्छा. और वो भी अगर आप कर लें तो दुगने तो नहीं होने चाहिए ना जी. और उनका कहना ये था और हुआ ये बेसिकली कि जिसकी 100 सीटें थी, इश्तिहार ये लगते थे कि 2018 से पहले अगर आपकी डिग्री है तो आखिरी मौका 2020 में 21 में लग रहे हैं इश्तिहार. आखिरी मौका 3 साल LLB करने का. ठीक. 2018 में वो कोर्स ख़त्म हो गया हुआ. बैक डेट में अगर आपकी 2017 के बीच में डिग्री होती थी तो करके उन्होंने कहा आपने LLB खरीद नहीं लाए, आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हम सीधा बिठा देंगे. रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन और मवाद मौजूद. FIA से ये चेक करवाया. ये मामला पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गई तो वहाँ पे 5,000 बेसिकली इम्तिहान में बैठने से ही भाग गए. 6,300 इम्तिहान में बैठे. FIA ने ये चीज़ें वगैरह चेक की, रिपोर्ट वगैरह ये आई कि शायद 2,300 शायद असली हों. ओके. शायद यानी 9,000 इसके अंदर 11,000 रजिस्टर हो गए हुए थे और इम्तिहान में बैठने लगे थे. ठीक. जाली दुगने पूरे पंजाब के एक यूनिवर्सिटी के एक सप्ली के इम्तिहान के अंदर. ओके. गालियाँ में मुझे ये पढ़ती हैं और अभी भी गुफ्तगू तस्वीर काटा लगा के ये कर रहे हैं कि मैंने 14,000 बच्चों का कि मेरा तो कोई ऑर्डर ऐसा नहीं मौजूद है ये करके मैंने 14,000 बच्चों का फ्यूचर डार्क कर लिया जो कि डिग्री खरीद रहे थे. अच्छा ये थोड़ा सा बताएं, अगर वो आ जाते हैं प्रोफेशन के अंदर तो क्या आप समझते हैं कि वो डेंट डालेंगे, क्या होगा? मैंने आपके सामने पहले भी ये कहा कि ये प्रोफेशन दुनिया के सबसे ईमानदार बंदों का होना चाहिए और वेल ट्रेंड. जो बंदा फ्रैंकली डिग्री खरीद कर आ रहा है, जिसका लॉ कॉलेज की बिल्डिंग तक नहीं है, जिसने पढ़ा भी नहीं, वो सिविल जज साहब के सामने जाके अब कानून के ऊपर तो बात नहीं करेगा ना. वो सिविल अगर डिग्री खरीदी तो सिविल जज साहब को खरीदने की कोशिश करेगा. ठीक. या अब हमें इंक्वायरीज के अंदर ये नज़र आ रहा है कि जी मैंने 15 दाखिले करवाए. 15 का जत्था होता है. उन 15 के 15 उन्होंने सारे इकट्ठे आने, 15 ने आके सिविल जज साहब को कहने के करें. जी ठीक. मुझे ये बताइए कि ये प्रोफेशन क्या 5,300 जो अभी पिछले साल आए हैं उनको ऑब्जॉर्व कर सकता है? नहीं कर सकता. अगर ये 14,000 लड़कों की आप बात कर लें कि जिन्होंने कॉलेज का वजूद भी नहीं है, जो कहते ये हैं कि जी हमने इम्तिहान में फ़र्स्ट ईयर के अंदर पुराने ज़माने में होता था कि बसें भर के जाते थे मुल्तान में, इम्तिहान के अंदर बैठ के आ जाते थे, इतना आसान पेपर होता था, पास हो जाते थे. अब ये करके वो हमारे साथ बड़ी बीच में ज़्यादती है कि हमें रोक दिया गया, कॉलेज का वजूद भी नहीं. ठीक. अब फ्रैंकली और इसके अंदर ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि
پہلے بکس جن کا ریکارڈ بھی ZDU کے پاس نہیں ہے, پہلے امتحانوں میں بھی نہیں بیٹھے, بے شمار چیزیں وغیرہ, اور جن کا کالج بھی وہاں پہ نہیں موجود, وہ سب سے زیادہ بیچ میں اس کے اندر بولتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جینوئن ڈکلیئر کرتا ہے, میں یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا جینوئن کرنے کے لیے, نہ میں نے کوئی آرڈر کیا کسی کو روکنے کے لیے. سپریم کورٹ میں معاملہ یہ ٹیک اپ ہوا, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 32 لاء کالجز ہم نے 2018 سے بند کرنے کے لیے کہے تھے, آج 2021 سارے کیسے چل رہے ہیں, اور سال در سال اشتہار دے کے لڑکوں کو بیچ میں امتحانوں میں بٹھا رہے ہیں. بالکل تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. وکلا کی جو مخدوش حالت ہے ہم دیکھتے ہیں بیچارے, ایک تو یہ ہے کہ ان کی انشورنس, مجھے پتہ ہے سارے ڈومین آپ کے نہیں ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک یور ویو کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے ہماری, بیچارہ کوئی بیمار ہو جائے, کسی کا کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, سارے ڈپارٹمنٹ بینکس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں, ان کا میڈیکل فری ہے, ان کو انہوں نے سمجھا ایک بندے کو بندہ, انسان کو انسان سمجھتے. ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی اس کے اندر انشورنس پالیسی ہماری بار لیول پہ ہے, پنجاب لیول پہ کچھ پیسے تو کٹتے ہیں. میں نے BF بھی موجود ہے, اور پالیسیز بھی انہوں نے فار ایگزامپل ریسنٹلی کی تھی. پرنسپلی تو یہ ہمارے دوست حافظ نعیم صاحب ہیں, وہ فائنانس کمیٹی کے ایک انچارج تھے, انہوں نے اس پہ کافی کام وغیرہ کیا اور چلانے کی بھی کوشش کی, اور لوگوں نے بھی پچھلے سال ایک اور اس سے پچھلے سال بھی اسکیمز وغیرہ یہاں پہ پٹ اپ کی گئیں کہ آپ 5,000 یا 10,000 روپے جمع کروائیں پورے سال کے لیے. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا تو 37 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے. اوکے. صرف میرے خیال میں اس کے اندر اندازاً مجھے یاد ہے شاید 32 بندوں نے اپلائی کیا. اوکے ٹھیک. بار کونسل کے 32 بندوں نے اگر 5-5 ہزار روپے اگر جمع کروائے, وہ تو ایک بندے کے برابر بھی انشورنس نہیں پوری ہوتی. بالکل ٹھیک, بالکل. ایک گیون نمبر اگر اس کے اندر بیچ میں کنٹریبیوٹ کرے, ان چیزوں کے نا دیکھیے میرا بھی دل دکھتا ہے اور بلکہ جلتا ہے, اور پرائیویٹ لیول کے اوپر ہم ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, مگر انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اگر کنٹریبیوشن نہیں آئے گا وکیل کی طرف سے, شور یہ مچتا ہے کہ جی ہمارے سے اتنے زیادہ فنڈ کیوں لیے جا رہے ہیں, کم کیے جائیں, یہ سارے کے سارے. گورنمنٹ ہمیں فنڈ دیتی نہیں ہے, بیکاز عموماً ایکچولی اسٹانس ہمارا گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے, رائٹ. ٹھیک. گورنمنٹ کے فیور ہوتا تو اس کے اندر علیحدہ بیچ میں لڑائی مار کٹائی وغیرہ ہوتی ہے کہ جی بک گئی یہ سارے کے سارے. میں اس سیاست کے اندر نہیں پڑتا, مگر فیکٹ آف دا میٹر از اگر آپ فائنینشلی میرے سے پوچھیں تو پنجاب بار کاؤنسل, کیونکہ میں نے اس کی فائنینشیلز دیکھے ہوئے, ایکچولی بینکرپٹ ہے. اچھا. آج اگر فار ایگزامپل پنجاب بار کاؤنسل کے سارے کا سارا اسٹاف ریزائن کر دے اور کہے کہ ہمیں آپ ہمارے ڈیوز دیں, ہمارے پاس ان کو پیسے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اوکے ٹھیک. وکیلوں کا تو علیحدہ ہے, اور ان کے بلکہ ڈیوز ہم نے اپنے اتنے زیادہ کر دیے ہوئے ہیں, ان کے کروڑوں میں اگر کوئی وکیل بیچ میں فوت ہو جائے, یا اگر کوئی وکیل کو ڈائلسس پہ چلا جائے, تو اس کو ایکچولی 50,000 سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک. امپلائیز کو مل سکتے ہیں, امپلائیز کو انہوں نے بیچ میں رکھا ہوا, اس کے بھی بیچ میں اور مسئلے مسائل ہیں, اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر ہم نے یہ کیا ہوا, ان کا کلیم ہے ہم نے گھٹایا وغیرہ, وہ تو ایکچولی گورنمنٹ کی اگر کوئی انکریز وغیرہ ہوا کرتی تھی, میں یہاں پہ بھی ہے, وہ پھر بیچ میں پکڑ کے میرے سے بھی ناراض وغیرہ ہوں گے. ایک سال جب ہم پہلے سال آئے, اور اس چیز سے شاید آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوٹی اور اچھے لوگوں کو, آپ کو یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کیوں بھیجنا ہے. ایک بجٹ انہوں نے تقریباً ہم نے پاس کر دیا ہوا تھا, اس کے اندر میں نے بیچ میں جا کے دیکھا, اوے یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ بجلی کے لیے ہم نے پچھلے سال دیے ہیں 53 لاکھ روپے, اور عید بونس کی مد کے اندر ہے 55 لاکھ روپے, آدھا کروڑ روپے ہم سٹاف کو عیدی میں دے رہے تھے. اوکے اوکے. پورے سال کی بجلی سے زیادہ. ٹھیک. بجٹ کے اندر بالکل ٹھیک. اس پہ شور مچایا, رکوایا. ٹھیک. ادروائز بجٹ کے اندر کیا, بجٹ تو آتا ہے وغیرہ, کوئی دیکھتے نہیں, ہاں ٹھیک ہے, پاس ہے, آگے چلو. سمجھانے کی میں بیسکلی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اٹ از اے فائنینشیل تھنگ. اگر آپ فائنینشیل کنٹریبیوشن کرنے کے لیے دوست تیار ہیں, یا مینڈیٹری گروپ انشورنس کی جس کی بات ہوتی ہے, گروپ انشورنس کے لیے اگر آپ, حافظ صاحب نے میرے خیال میں یہ دیکھا ہے, اگر آپ انشورنس کمپنی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ ابتدا کے اندر کتنے بندے کنٹریبیوٹ کریں گے, اور کیا بار کاؤنسل کوئی پریمیم دینے, کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ٹھیک. کہ اگر آپ کے ممبران نہیں دیں گے تو آپ ریکوری کریں گے, اس کا لائسنس سسپینڈ کریں گے, یا اگر وہ اور کوئی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں یا اپنا حصہ وغیرہ نہیں دیتا تو بار کاؤنسل دے گی. وہ آپ سے منیمم, وہ بزنس ہے, وہ ایک منیمم اماؤنٹ آپ سے بیچ میں مانگتا ہے, وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل. اور وہ اس طریقے سے بیچ میں ہے, بٹ ونس اگین فائنانس کمیٹی والا یہ معاملہ ہے, بٹ دس از سم تھنگ وچ از نیسسریلی ریکوائرڈ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے. بالکل ٹھیک. ایک تنقیدی سوال ہے, میسج کے طور پہ میں پڑھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جناب
انہوں نے کہا جی کہ یہ احمد قیوم صاحب کتابیں پڑھیں گے اور کتابیں پڑھ کے سنائیں گے ہمیں اور ہمیں بتائیں گے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹیٹیوشن کا اسپرٹ ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. حالانکہ میں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا کیونکہ میرا ویو کچھ اور ہے, لیکن میں ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ وہ جو بات کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ بولتے نہیں ہیں گروپ کے اگینسٹ کہ انہوں نے امینڈمنٹ لائی اپوائنٹمنٹ آف ججز یہ وہ, تو میں تو ایز اے لائر سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا پوائنٹ ہے, میں خود اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہیں, لیکن یہ تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مخالف گروپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ رول آف لا اور ان چیزوں کے معاملات ہیں, آپ جا کے بار کاؤنسل کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ اپوزیشن کی جو ریزولوشنز آتی ہیں وہ بھی ان کے اندر میں نے تقریر ان کے فیور کے اندر کی ہے. اگر کسی وکیل کو کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا اگر کوئی 780 وغیرہ لگا ہے, چاہے دوسرے دھڑے کا ہو, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, چاہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی ذاتی وغیرہ ہو رہی ہو, وہاں پہ میں نے کھل کے بولا ہے. بیکاز جہاں پہ لائف معاملے میں آپ نے جی رانا آصف اپوزٹ دھڑے کا تھا, میرا بھائی ہے, میرے ساتھ کا ممبر ہے, ڈنڈے کھائے ہیں ہم نے سارے کے سارا پورا مکمل طور کے اوپر پروٹیسٹ اس کے ساتھ کیا ہے, وہ سارے کے سارا وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو, دیکھیں وہاں پہ میں نے کھل کے بیچ میں بات کی ہے, بٹ ایک جگہ کے اوپر میری یہ شاید آپ کمی کوتاہی وغیرہ کہتے ہیں, آئی ٹرائی ناٹ ٹو بی پولیٹیکل. بیکاز اگر میں پولیٹیکل ہو جاتا ہوں, یا اب میرے خاندان کے اندر ایک پرٹیکولر پارٹی کے بیچ میں بے شمار نمائندے ہیں, پھپھو ایکچولی پیپلز پارٹی کی تھیں, چاچو والی سائڈ کے اوپر پی ایم ایل این کے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی صدر آصف صاحب وغیرہ سارے مختلف فیملی کے اندر تھے. مجھے آپ نے کبھی بھی کسی سائڈ کے اوپر آپ نے نہیں بیچ میں دیکھا ہوگا, نہ مجھے کوئی منسٹری میں نے لی ہے, نہ میں نے کوئی بیچ میں میجر ایڈوائزری لی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا پہلے دن سے یہ ہے کہ بی اے پولیٹیکل. ساروں کے میں مقدمے کرتا ہوں, پی ٹی آئی کی الیکشن پٹیشنز بھی کر رہا ہوں, اور وکیل کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے اپنے کریئر کے لیے یہ کسی نے چوز کیا کہ نہیں جی میں نے سیلفیاں اتروانی ہیں فلاں لیڈر کے ساتھ اور مجھے سینٹ کا ٹکٹ مل جائے گا, یہ 100 بسم اللہ وہ کرتے ہیں وہ کریں. میرا طریقہ کم از کم یہ ہے, اور میں آپ کے سامنے یہ دوبارہ اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹرائی ٹو بی اے پولیٹیکل, بیکاز یہ میرا پڑھائی لکھائی کا جو میری لیگسی ہے, جس چیز پہ میں کام کرتا ہوں اس کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک, میں لیکچر کے لیے اگر لیکچرز وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس لیکچر کے لیے میں نے مبشر رحمان کو بھی بلوایا. جی بالکل. میں نے اپنے کامران بشیر مغل سے بھی کروائے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اے پولیٹیکل ہو کے, بیکاز ان چیزوں کو کنٹروورشل نہیں بنانا. اگر تو میں بیچ میں کسونمکھی کے اندر یا یہ پارٹی بازی کے اندر پڑ جاؤں گا تو یہ ایک ایریا جو اس بار کا میں اے پولیٹیکل رکھنا چاہتا ہوں یا دونوں پارٹی سے سپورٹ لینا چاہتا ہوں وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر آئی ٹرائی ناٹ ٹو بی کنٹروورشل. بالکل ٹھیک. اچھا, ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ نے آرگنائز کروایا, اس کے اندر آپ کا کیا ان پٹ آیا؟ کیونکہ پنجاب بار کونسل ہائی کورٹ کی اپنی بھی کابینہ تھی, اس کے اندر کولابوریشن تھی یا وہ آپ نے پیورلی کروایا؟ سر دیکھیے 2-3 ہے, نئی والی کیبنٹ نے تو خود ہی بیچ میں کروا لیا تھا. پیچھے ہوتا ہے کئی لوگوں کا, فار ایگزامپل اب کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے وغیرہ, اس کے اندر پنجاب انہوں نے سارا کچھ خود بیچ میں کروایا. ذیشان ملک کو ہی انہوں نے ساتھ لے کے گئے اور انہوں نے ہمیں انوائٹ تک نہیں کیا. اگر تو میں بڑا سیاسی ہوتا نا تو میں کہتا وہی جی ممبر بار کاؤنسل مجھے نہیں کیا, میں تو سرٹیفکیٹس ہی نہیں ایکسیپٹ کروں گا اور میں یہ نہیں کروں گا اور وغیرہ سارے کا سارا. اچھا کام کر رہے ہیں, 100 بسم اللہ میں ان کو چومتا ہوں, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. اگر پراپرلی کروا رہا ہے, چاہے مجھے بلائے نہ بلوائے, کسی اور کے ساتھ کرے, 100 بسم اللہ. پہلے ہمارے بیچ میں دھڑے کے ایک سیکرٹری صاحب وہاں پہ موجود تھے, 100 بسم اللہ. وہ اگر بیچ میں کرواتا ہے وہ بلواتا ہے, صحیح ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی بار ایسوسیشن ہو وہ کروائے. اپنی مرضی کا کسی ممبر بار کاؤنسل کو اپنے دھڑے کا بیچ میں ساتھ ایسوسیٹ کر کے, میں اور یہ صرف لاہور کا نہیں دیکھ رہا, پورا پنجاب کا دیکھتا. مسئلے یہ آتے ہیں کہ جی میں اگر اس کو ممبر بار کاؤنسل کو رسپانسبل کر دیتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کا صدر اس کی سے نہ بنتی ہو تو وہ کدھر کرائے گا بلڈنگ وغیرہ. صدر سیکرٹری کو ہم نے بنوایا, ہم نے صدر سیکرٹری کو یہ رولز اگر آپ بی وی سی کے دیکھیں, ہم نے ان کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی ممبر چوز کریں, وہ اسے ٹھپا لگوائیں کہ ہاں ہم نے کر لیا. بالکل, کیونکہ ادروائز بی وی سی ایکچولی نام کے بھی بڑی لسٹیں بنا کے ہمیں بھیج دیتے 1-2 ہفتے کے اندر کہ جی ہم نے کرا لیا 300 بندے پاس کر دی, تصویریں تک نہیں موجود. تو یہ ٹرانسپیرنسی آہستہ آہستہ اس میں آئے گی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ
बेशक मुझे एक्सक्लूड करके भी अगर पॉलिटिकली कोई बंदा इसको करता है तो 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वकीलों का लोगों का फायदा हो रहा है। लोगों का फायदा। अच्छा, आपके ग्रुप की गवर्नमेंट इन अ सेंस लोग कहते हैं आपके, मैं एक पर्सनल सवाल ये कि आपको उसका कोई फंड के अंदर फ़ायदा हुआ, कोई आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि फंड के बगैर तो नहीं चलेगा मामला। देखिए आजम साहब हमने देखा आए भी, बूल साहब भी आए, आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग थी उसके अंदर सारा वो हुआ, लेकिन फंड की अब तो आपका डिस्पोजल है, उनसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती थी और वो आपके इस चीज़ से नहीं 2 करोड़ रुपए मिले, ठीक, और ये मेरे ख्याल में 2 साल पहले मिले थे, लेकिन ये नाकाफी ये नहीं ये एक सारे हर बंदा अपने ज़हन से निकाल दे, बार वोकेशनल कोर्स मुफ्त में आप करवा सकते हैं, ठीक। अच्छा, बार वोकेशनल को अगर आप अगर आप रोटी प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे नहीं रखते ना करें, लेकिन मैं सिर्फ ये रिकॉर्डिंग कोई लाइब्रेरी पंजाब लेवल पे अच्छी, मैं आपको सुना देता ना पूरा 2 करोड़ का उसकी जो हमने बजटिंग वगैरह की, वो एक बीच में बनाने के लिए, एक डायरेक्टरेट बनाने के लिए एक बंदा जो कि रेगुलरली उसको चलाएगा, उसके लिए इश्तिहार वगैरह बीच में मैंने आपके सामने जिक्र किया, हमने इश्तिहार वगैरह दिए, कोई कॉम्पिटेंट बंदा आया, नो वन शोड एनी इंटरेस्ट। लोग बीच में वैसे मुंशी या वैसे लगने के लिए तो तैयार हैं, मगर यहाँ पे हम चूंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक, शॉर्ट टर्म हमने उनको ऑफर किया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो पैसे अभी भी पड़े हुए हैं। ओके, रही बात ये कि हमने ये जो किताबचा मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं छापना चाहता हूँ, वो किताबचा अभी तैयार हो रहा है, मुख्तलिफ ऐसे जो टॉप राइटर्स वगैरह हैं उनको पकड़ के हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फेडरल लॉ हाउस के साथ हमने कोलैबोरेट की है, हमारी इस्लामाबाद में एक चंद दोस्त हैं, उनके साथ मिलके उर्दू के अंदर वकालत कैसे करने, उसका भी बजट और पैसे हमने मुख्तस करके रखे हुए हैं, मिल भी गए हुए हैं। ठीक ठीक, मौका मिला तो हम छापेंगे भी, और कोशिश करूंगा मैं अपनी तस्वीर भी ना उस पर छपाऊं, जैसे कि दूसरे सिर्फ हाफ बेक्ड बना के वो कर देते कि क्योंकि तस्वीर बदलनी होती है, तस्वीर आ जाए सारी की सारी, उसके पर अभी वो काम तैयार नहीं हुआ, अगले 2-3 महीने में होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नवंबर तक। इसीलिए ये भी एक मकसद है, पैसे मौजूद हैं, इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया गया है। सो ऑल द मनी दैट वी नीड। अब इंडिविजुअल बार एसोसिएशंस क्या है वो खुद जाने, उसको कैसे फंड करना है, बजट करना है। हमने तो रूल्स में ये भी किया कि अगर आप चार्ज भी करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर कई बार एसोसिएशन ये कह के नहीं करवाते कि जी हमें तो उनको लड़कों को खाना खिलाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम उनको पढ़ाएंगे भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पढ़ा दें, वो खुद ही अर्न करना शुरू कर दें। ठीक, अहमद आपकी अपनी लाइब्रेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, संडे को आप आज जो है वो होते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। पंजाब लेवल के ऊपर पंजाब बार कौंसिल की एक भी लाइब्रेरी इस तरह से नज़र से नहीं गुजरती, उसकी क्या वजह है? किताबें कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तो होनी चाहिए थी। वो लाइब्रेरी पंजाब बार कौंसिल के लेवल पर हाई कोर्ट में हमें नज़र आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नज़र आती है। पंजाब बार कौंसिल एक बड़ा इदारा है, उसकी एक लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की फैसिलिटीज़? बार काउंसिल्स की इस तरीके से नॉर्मली ट्रेडिशनली बार एसोसिएशंस की ट्रेडिशनली होती रही हैं। अगर आप यहाँ पे पुरानी देखें, इस बिल्डिंग के अंदर कौन सी जगह के ऊपर होगी और किधर होगी और किस तरीके से होगी, आई एम नॉट वेरी क्लियर। अगर आप अक्रॉस द रोड जाके आप ये हासिल कर सकते हैं सारी की सारी फैसिलिटीज़ हाई कोर्ट बार में और लाहौर बार के अंदर भी। वहाँ पे हमने लाइब्रेरीज बहुत ज़बरदस्त बीच में अपडेट वगैरह किए हैं, और लोगों ने, आप एक्सटेंशन नीचे जाके देखें, चिश्ती साहब के साथ मिलके सेक्रेटरी के टाइम के अंदर हमने बनवाई हैं। वहाँ पे आजकल भी लड़के जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के भरा होता है हर वक्त। बिल्कुल ठीक। तो द बुक्स आर देयर, सो आई डोंट नो इतना ज़्यादा खर्चा करने की एक्चुअली ज़रूरत है कि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब PLJ का आपका ऑलरेडी मामला चल रहा है। ठीक। लाइब्रेरी से ज़्यादा मेरे नज़दीक पब्लिकेशन बार काउंसिल्स का काम होता है कि आप मयारी किताबें सस्ते अंदाज में करें, और आई मस्ट से कि PLJ की कम से कम जो किताबें हैं, मेन मेजर एक्ट्स वगैरह हैं, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्ते ठीक और मयारी है। PLJ रिसाले से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन PLJ ये जो है उनकी जो किताबें हैं, तो लाइब्रेरी तो आपको और जगह पे भी मिल जाएगी। ये हाँ आप कर सकते हैं कि PLJ लॉ साइट फॉर एग्जांपल है जी, वो अपडेट अच्छे अंदाज में अगर पाकिस्तान लॉ साइट के बराबर हो तो वो आप मुफ्त दें बार एसोसिएशंस को, वो शायद है उस तरीके की हमने फैसिलिटी वगैरह तमाम बार एसोसिएशंस को PLJ लॉ साइट तक तो दी है जी। आइंदा आगे मामला उसका है पाकिस्तान लॉ साइट का और IT वाला है जी। सो आई एम नॉट, इवन दो मैं अपने शौक के लिए और 3 पुश्तों की मेरे पास लाइब्रेरी मौजूद है माशाल्लाह। इब्तदाई लेवल के ऊपर आई थिंक सिविल मेजर एक्ट ही काफ़ी होता है ठीक, और अगर आपने जजमेंट्स वगैरह हैं वो आपको ऑनलाइन या PLJ के थ्रू अगर मिल जाए तो एक इब्तदा के अंदर लड़के को अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक ठीक,
100 बिस्मिल्लाह अगर कोई लाइब्रेरी वगैरह करते अच्छा, हैं। एक चीज़ आई है देखने में कि जो कोलैबोरेशन है बिटवीन द बार काउंसिल्स, क्योंकि बार काउंसिल के ज़रिए से ही बात जो है बेंच तक जा सकती है। कुछ दोस्तों का ये शिकवा रहता है, सारी जिम्मेदारी आप पे नहीं है, बट यू आर अ कैंडिडेट, तो आपसे पूछना पड़ेगा कि छोटे छोटे मसाइल हैं हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जाहिर है उस तरह से पीने का पानी है, खड़े होने की जगह है, रश बहुत हो गया क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, पार्किंग के छोटे छोटे मसाइल हैं। इसके ऊपर आप समझते हैं फ्रीक्वेंटली कोई काम होना चाहिए, कोई कमेटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि हम कैंपेन के दौरान आती है एक वेव, वो जैसे ही ख़त्म होती है फिर नया कैंडिडेट उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है, देखिए सारी सोल्यूशन नहीं हो रहा होता। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछें तो दीज आर द नहीं, आई एम टेलिंग कि आपकी जिम्मेदारी में नहीं है उस तरह से। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बार एसोसिएशन नॉट बार काउंसिल्स, फ्रैंकली, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ स्कीम्स वगैरह हो रही हैं, जैसे बार काउंसिल से भी गवर्नमेंट की भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल डे केयर सेंटर की एक स्कीम चल रही है। ये मैं पीछे सांगला हिल के सदर साहब आए हुए थे, उनके साथ चंद दिन पहले गया हूँ, तो उसके बारे में मेरा एरिया नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि बार एसोसिएशंस के ज़रिए, वहाँ के लोकल सेशन जज के ज़रिए वहाँ से अप्रूव वगैरह करके डे केयर सेंटर्स, ई लाइब्रेरीज़ के उसके कंप्यूटर्स वगैरह, उनकी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं, जो कि हाई कोर्ट रेगुलेट करता है। ये फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे हैं जिनको किया जा सकता है। ये जो छोटे मामलात हैं पार्किंग वगैरह के, ये बार एसोसिएशंस के आते हैं वहाँ पे, बार काउंसिल वहाँ पे उनको हमें थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस देनी पड़ती है। तो इन सो फार एज ये जो डे टू डे मामलात हैं, वी आर द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लॉयर्स। ये वाली नेगोशिएशन आई बिलीव अप्रोप्रिएटली बार एसोसिएशन के और उनके कैंडिडेट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमेशा मौजूद हैं उनको करने के लिए, बट ट्रेडिशनली हमने यही देखा है कि वो जो बार एसोसिएशन के होते हैं चीफ जस्टिस साहिबा से या अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो हमें एक्सक्लूड करके ही जाते हैं, बिल्कुल खुद बीच में लेना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह अहमद क़य्यूम ने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हुए भी मामलात को जारी रखा और अपनी हद तक जो चीज़ कर सकते थे उन्होंने की। कुछ लोग मुझे यहाँ पे तनकीद कर सकते हैं कि शायद मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है अपनी एक पर्सनल इंक्लिनेशन भी होती है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी होती है। मेरे नज़दीक अहमद क़य्यूम ने बहुत ज़्यादा काम, अभी तक ये लाहौर हाई कोर्ट के सेक्रेटरी के तौर पे हमने देखा, कहने को पासपोर्ट एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन आज भी लॉयर हम उससे इस्तेफादा उठाते हैं। नादरा का सेटअप जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन इन चीज़ों को आप बाला ताक रख भी दें तो जो असल काम था लॉयर्स की ट्रेनिंग, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और अभी भी शायद उनके कुछ प्लान इस तरह के हैं जिसके लिए वो दोबारा जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरा वोट उनको ही जाता है, ये कैंपेन का इंटरव्यू नहीं था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अहमद क़य्यूम ना भी हूँ, लेकिन इस तरह के हम ख्याल लोग होने चाहिए जो इस मिशन को जारी रखें। ट्रेनिंग लॉयर की ज़बरदस्त से काम है, उसको हर सूरत जारी रहना चाहिए। बाकी बिल्डिंग बनाना, पार्किंग, छोटे छोटे मसाइल वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अगले भी लोग में मिलेंगे। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके जो टाइम का, और अगर आप कोई फाइनल बात कहना चाहें तो वो भी आप कह सकती हैं। सर मैं मेरा भी इम्तिहान है, बाकी दोस्तों का भी इम्तिहान है। हद्दुल इम्कान मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, जांचें बरादरी दोस्ती इन चीज़ों से एक्चुअली बालाए ताक हो के अगर काम करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जो आपके नज़दीक जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो कि आपके नज़दीक आकर काम करेंगे, और आप ये रेगुलेटरी बॉडी के लिए कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के लिए आप नहीं कर रहे। सीरियस सोबर लोगों को, चाहे यंग हो चाहे जिस तरीके से भी हो वगैरह, जिसने काम किया हुआ है, काम की बेसिस पे जांच के उसको वोट दीजिए और उसको प्लीज़ कुर्सी के ऊपर बैठाइए। ये प्रोफेशन हमारा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया, तीसरी पुश्त का मेरा इससे ताल्लुक़ है। आप भी इस प्रोफेशन के अंदर बीच में हैं, आप अपना मुकम्मल तौर पे हिस्सा इस तरीके से डाल सकते हैं। इसको अगर आप आगे लेके जाएंगे, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की एक सिफ़त है अल वकील जी, इसको अगर इबादत के लेवल के ऊपर लेके जाएंगे तो इसके अंदर सवाब ही सवाब है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, अब ये मामला आप पे है, हमारी लॉयर कम्युनिटी पे है कि क्या वो इसी तरह के हम ख्याल लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं ताकि कतरा ही सही, लेकिन मामला कोई बेहतरी की तरफ बढ़े और पढ़ने लिखने का रुझान जो है उसको बढ़ोतरी मिले, ना कि जिसके लिए हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगले भी लोग में मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।